Please subscribe to Bhanif Voice and press the bell icon for more videos. کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ نماز فجر ادا کرنے کے بعد فوراً سو جاتے ہیں اور کتنے لوگ جاگ کر اللہ کی یاد میں وقت گزارتے ہیں؟ فجر کا وقت وہ ہوتا ہے جب ساری کائنات جاگ رہی ہوتی ہے، پرندے اپنی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہوائیں پاکیزگی سے لبریز ہوتی ہیں اور زمین پر اللہ تعالی کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم میں سے اکثر اس بابرکت گھڑی کو نیند کے سپرد کر دیتے ہیں۔ کیا واقعی فجر کے بعد سونا نقصان دہ ہے؟ کیا یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ آئیے آج ہم اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ صرف ایک عادت نہیں بلکہ زندگی کی برکت اور بے برکتی کا فرق بیان کرتا ہے۔ نماز فجر اسلام کی سب سے بابرکت عبادتوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو رات اور دن کے سنگم پر ادا کی جاتی ہے۔ اسی نماز کے بعد کا وقت ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خصوصی رحمتوں کا وقت قرار دیا ہے۔ اس وقت زمین پر رزق اترتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور برکتیں تقسیم کی جاتی ہیں، مگر جو بندہ فجر کے بعد سو جاتا ہے وہ گویا اپنی قسمت کے دروازے خود بند کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے صبح کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، یعنی قسم ہے صبح کے وقت کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ یہ اس وقت کی عظمت اور برکت کی دلیل ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی بے شک فجر کا قرآن مشہود ہے، یعنی فجر کے وقت کی نماز اور تلاوت ایسی ہے جس پر فرشتے گواہ بنتے ہیں۔ غور کیجئے، جب خود خالق کی کائنات اس وقت کی قسم کھا رہا ہے تو یقیناً یہ لمحے ہماری زندگی کے قیمتی ترین لمحات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے فجر کے وقت خاص دعا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، یعنی اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبح کے وقت جاگنا، کام کرنا اور عبادت کرنا دراصل برکت، کامیابی اور رزق کی کشادگی کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ فجر کے بعد جاگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دن میں خیر و برکت رکھ دیتا ہے، لیکن جو بندہ فجر کے بعد سو جاتا ہے وہ ان تمام رحمتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ فجر کی نماز کے بعد سو جاتا ہے اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، جو فجر کے بعد سو جاتا ہے اس کے گھر میں غربت، پریشانی اور سستی داخل کر دی جاتی ہے۔ غور کیجئے یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی دیر سونے میں کوئی حرج نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس تھوڑی دیر کی نیند سے دن بھر کی برکت چھن جاتی ہے۔ اولیاء کرام اور بزرگان دین نے ہمیشہ فجر کے بعد جاگنے کو عبادت سمجھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فجر کے بعد جو بندہ جاگتا ہے اس کے چہرے پر نور اور دل میں سکون نازل ہوتا ہے، اور جو سوتا ہے اس کے دن سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی فجر کے بعد نیند کو ترجیح نہیں دی، کیونکہ میں نے اس وقت کو برکت کے اترنے کا وقت پایا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز فجر کے بعد سو جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، یہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کے تقسیم ہونے کا وقت ہے۔ جو اس وقت سو جاتا ہے وہ گویا اپنی تقدیر کے خزانے خود بند کر لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فجر کے بعد نیند کی بجائے ذکر، تلاوت یا کسی نیک کام میں مشغول رہیں۔ علماء کرام نے لکھا کہ فجر کے بعد سونا اگرچہ حرام نہیں ہے لیکن اسے مکروہ سمجھا گیا ہے، یعنی ایسا عمل جس سے برکت کم ہوتی ہے، رزق تنگ ہوتا ہے اور دل میں سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص
رات بھر جاگ کر عبادت یا محنت کر رہا ہو یا ایسا پیشہ اختیار کیے ہو جس میں نیند ضروری ہو تو اس کے لیے تھوڑا آرام کرنا جائز ہے، لیکن عام حالت میں فجر کے بعد سونا پسندیدہ عمل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیحت فرمائی تھی کہ اے فاطمہ، صبح کے وقت سو مت، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبح کے وقت اپنے بندوں کے درمیان رزق تقسیم فرماتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس نصیحت پر ہمیشہ عمل فرمایا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے گھر میں ہمیشہ سکون، برکت اور نورانیت رہتی تھی۔ فجر کے بعد کا وقت وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر طلوع آفتاب تک ذکر الہی میں مشغول رہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز اشراق ادا کرے تو اسے مکمل حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے کس قدر عظیم اجر رکھا ہے، مگر ہم اس وقت کو نیند میں ضائع کر دیتے ہیں۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ جو شخص فجر کے بعد سو جاتا ہے وہ 2 نعمتوں سے محروم ہوتا ہے، ایک روحانی سکون، دوسرا دنیاوی برکت، کیونکہ اس وقت زمین پر رحمتوں کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے۔ فرشتے لوگوں کے گھروں میں برکت لے کر اترتے ہیں، لیکن جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں ان کے گھر ان رحمتوں سے خالی رہ جاتے ہیں۔ ایک حکایت میں آتا ہے، ایک بزرگ کے شاگرد نے پوچھا، حضرت والا، آپ فجر کے بعد آرام کیوں نہیں کرتے؟ بزرگ مسکرا کر بولے، بیٹا، میں اس وقت آرام کروں تو شاید نیند آ جائے، مگر اگر میں جاگوں تو اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتی ہے۔ فجر کے بعد کے وقت کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ وہ لمحے ہیں جب کائنات میں ہر شے تسبیح کر رہی ہوتی ہے، ہوائیں، درخت، پرندے سب اپنے رب کی حمد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت انسان اگر اللہ کی یاد میں لگ جائے تو اس کا دل صاف ہوتا ہے، سوچ روشن ہوتی ہے، دن بھر کے لیے روح تازہ ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو بندہ فجر کے بعد سو جاتا ہے وہ دن کے آغاز میں ہی غفلت میں چلا جاتا ہے، اور یہی غفلت اس کے اعمال، رزق اور صحت پر اثر ڈالتی ہے۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ فجر کے بعد سونا رزق کی تنگی، دل کی بے سکونی اور سستی کا باعث بنتا ہے۔ انسان کا جسم تو آرام پاتا ہے مگر روح بھاری ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ فجر کے بعد جاگنے والوں کے چہرے پر نور اور سونے والے کے چہرے پر غفلت کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے تو فجر کے بعد کا وقت کبھی ضائع مت کریں۔ اس وقت قرآن پڑھیں، ذکر کریں، یا کم از کم خاموشی سے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اگر آپ کا کوئی کاروبار ہے تو فجر کے بعد اس کے لیے نیت کریں، اللہ تعالیٰ سے برکت مانگیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کے کاموں میں آسانی پیدا ہوگی، دل میں سکون آئے گا اور رزق میں وسعت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کے بعد جاگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا موقع ہے۔ انسان دن کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں نہا جائے۔ آخر میں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ فجر کے بعد سونا گناہ نہیں ہے، مگر یہ عمل انسان کو دنیا و آخرت کی برکتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت رزق، علم، سکون اور راحت کے نزول کے لیے رکھا ہے۔ جو بندہ اس وقت کو نیند میں گزار دیتا ہے وہ دراصل اپنی قسمت کے دروازے خود بند کر دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے، آپ کے دل کو سکون ملے اور آپ کے رزق میں کشادگی ہو تو آج سے عہد کیجئے کہ نماز فجر کے بعد نہیں سوئیں گے، چاہے تھوڑا سا وقت ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، دعائیں کیجئے، اللہ تعالیٰ سے بات کیجئے۔ یہی وہ عمل ہے جو آپ کے دن کو روشنی، دل کو راحت اور زندگی کو برکت سے بھر دے گا۔ آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور شیئر کیجئے تاکہ دوسروں تک یہ پیغام پہنچے۔
ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس میں لکھیں انشاءاللہ میں فجر کے بعد نہیں سوؤں گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ تک مزید اسلامی، روحانی اور اصلاحی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز فجر کے بعد جاگنے، ذکر کرنے اور اپنی زندگیوں میں برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔